اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نجد کی طرف نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ غزوہ ذات القعد میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی۔ اس کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسری گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقدس میں نماز پڑھانے والوں کے ساتھ ایک رکوع میں اور دوسرے سجدے کیے۔ پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور دوسرے سجدے کیے۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے ایک ایک رکوع کیا اور دوسرے سجدے ادا کیے۔ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے کٹا جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لی۔ اور بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوارا رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی مگر نماز پڑھ لیں۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے ابو سفیان لوٹے تو ہم سے آپ نے فرمایا، کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے، لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر نماز عصر پڑھیں گے۔ اور کچھ حضرات کا یہ خیال ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کریں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کر لیا گیا تو آپ نے کسی پر ملامت نہیں فرمائی۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھ دی۔ پھر آپ خیبر پہنچ گئے اور وہاں یہودیوں کو آپ نے آنے کی اطلاع ہو گئی اور فرمایا، اللہ اکبر، خیبر پر بربادی آ گئی۔ ہم تو جب کسی قوم کی انگلی میں اتر جائیں تو ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح مسحوق ہوتی ہے۔ اس وقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد لشکر سمیت آ گئے۔ راوی نے کہا کہ روایت میں لفظ خمس لشکر کے معنی میں ہے۔ آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی لڑائی میں شامل ہونے والے جوان قتل کر دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید ہوئی۔ اتفاق سے صفیں دیدار قلبی کے حصے میں آئیں، پھر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا۔ عبداللہ العزیز نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد، کیا تم نے انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ رسول صفے کا مہر آپ نے مقرر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ خود انہیں کو ان کے مہر میں دیا گیا تھا۔ کہا کہ ابو محمد اس پر مسکرا دیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور